حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حال میں 50 دن گزارتے ہیں اور حضور کی خدمت میں جب آتے ہیں مسجد نبی میں سلام کرتے ہیں، حضور اندر جواب کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ ایک دن مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی پوچھ رہا تھا جو شام سے، جو ایک بادشاہ نے اپنا قاصد یہاں تجارت کی غرض سے بھیجا تھا اور اپنا خط کیونکہ خفیہ طور پر حضرت کعب کو لکھا تھا، تو صحابہ سے پوچھنے کا کعب کون ہے؟ تو کسی نے اشارے سے کہا، میں گزر رہا تھا، اشارے سے کہا یہ کعب ہے۔ تو میرے پاس وہ خط لے کر اس بدبخت کا آیا کہ اس نبی رحمت نے ان لوگوں نے تمہاری قدر نہیں کی، تم بڑے فیض دانشور تھے، تمہاری قدر دانی نہیں کی، تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ حضرت کعب زار و قطار رونے لگے کہ خدایا میرا ایمان اس خطرے پہ پہنچ گیا کہ اب کفار بھی مجھ پہ لالچ کرنے لگے۔ ہم نے کبھی ایمان کے خلاف کوئی عمل کر کے کبھی روئے، کبھی گڑ گڑائے؟ نہیں، ہمیں تو احساس ہی نہیں۔ حضرت کعب نے جب رونے لگے اور 50 دن اسی طرح گزارے، 50ویں دن جب حضرت کعب کی توبہ کا اعلان خداوند قدوس نے عرش پر فرمایا تو فرشتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور خوشخبری دینے والا جو پیدل چل رہا تھا وہ ابھی پہنچا نہیں۔ ایک نوجوان نے پہاڑ کی چوٹی سے یہ خوشخبری سنائی، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فدا کا امی و ابی، میرا سب کچھ ہے، حضرت کعب تیرے ایمان کو قربان۔ وہ جوڑا جو پہنا ہوا تھا قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا، میں نے اتارا اور خوشخبری سنانے والے کو اور عالی مان کر میں نے کپڑے پہنے ہیں۔ یہ شان ہے ان حضرات کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور نے ایسے نہیں فرمایا تھا لو کان بعدی نبی کان عمر، یہ حضور نے پرکھ کر، حضور نے جانچ کر یہ اعلان فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور عمر کی شان، عمر کی رائے پر قرآن مقدس میں 16 یا 17 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ عمر کی شان یہ تھی کہ مدینہ کی گلی سے گزرتے تھے تو شیطان لعین جو ہے اس گلی سے نہیں گزرتا تھا، اور جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر کے لباس اقدس پر 17 پیغام لگے ہوئے تھے اور ایک چمڑے کا تھا۔ یہ نسبت ہے ہماری، کیا نسبت ہے ان حضرات سے؟ اور مسجد نبوی میں خلیفۃ المسلمین کو دارالخلافہ نہیں تعمیر کیا ہوتا، مسجد نبوی میں آرام فرمانے اینٹ سلانے رکھی ہے۔ میں مختصراً جو ہے ان حضرات کی شان کے بارے میں چند جملے عرض کرتا ہوں، مختصراً ان کے اس پر بحث کروں تو اس کے لیے بہت بڑا وقت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض صحابہ نے تمنا کر یہ کہا تھا، حضرت جو ہجرت کی رات میں، جو ہجرت کے سفر میں آپ کو تکلیف لگی ہے ساری باتیں ہماری لے لو تو ہمیں دے دو۔ صدیق اکبر نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندھیرے میں اپنے شانہ کو، وہ کندھے کیسے مبارک ہوں گے، وہ کندھے کیسے مبارک ہوں گے جن پر رحمت دو عالم سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ کیوں کہ عرب کے لوگ قدم شناسی میں بہت مہارت رکھتے تھے کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ میں اقدس جہاں لگے گا پہچان کا دشمن جو ہے وہ تعاقب کریں گے، پیچھا کریں گے۔ اس خدشے سے حضرت صدیق اکبر اٹھا کر، اور جس غار میں، غار سور میں جب حضرت صدیق اکبر پہنچے ہیں تو اس غار کے اندر جو حضرت صدیق اکبر کا ایک ہی عمل ہے، امت کا کوئی بھی ولی ساری زندگی اگر لگا رہے تو اس عمل کا بدلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنی چادر کو پھاڑ پھاڑ کر ان غار کی ان سوراخوں کو بند کیا کہ کوئی موذی جانور آ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے۔ چادر ختم ہو گئی اور ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے پاؤں کا انگوٹھا اس پر رکھا، اس سوراخ کے منہ پر رکھا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر حضرت صدیق اکبر لائے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ آرام کر لیں، میری ران آپ کا تکیہ ہے۔ کیا وہ ران تھی؟ آپ نے اپنی ران اپنے گھوڑے کو بچھا کر کہا کہ یہاں آپ سر اقدس کو رکھ لیں، حضور آرام کر رہے ہیں، حضور سو رہے ہیں، تھکے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو اسی دوران میں حضور آرام فرما رہے تھے۔
صدیق اکبر کے آنسوں کی لڑی جو ہے وہ ادھر کا داڑھی سے حضور کے رخسار انور پر پڑی. حضور بیدار ہوئے, کہا صدیق کیا معاملہ ہے؟ کہا یا اللہ کے نبی کسی موذی جانور نے میرے پاؤں کو کاٹ لیا ہے. حضور نے لعاب مبارک لگایا اور شفا ہو گئی. یہ امت کے نوجوان حضرت صدیق اکبر کو صدیق اکبر تو حضور ہے. صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ حضرت کا نام تو عبداللہ ہے. اب کے معنی عربی کے اندر جہاں بھی حضرت علی کو ایک موقع پر حضور نے فرمایا یا ابا تراب, اور حضرت ابو ہریرہ کا نام اصلی آتا ہے عبد الرحمن, ابو ہریرہ بلی کے باپ. اب کے معنی عربی میں پہل کرنے حضرت صدیق اکبر نے اسلام لانے میں بھی پہل کی, ہجرت میں بھی حضرت صدیق اکبر نے پہل کی, اور حضور کی تصدیق کرنے میں بھی حضرت صدیق اکبر نے پہل کی ہے. اور پھر کوئی زبان اگر کھلے اماں عائشہ کے بارے میں, اماں عائشہ 50 سال حضور کے بعد میں رہ کر حضور کے گھر کی جو دین تھا, اندر کا جو دین تھا, وہ اماں عائشہ نے سکھلایا ہے. اماں عائشہ کی شان قرآن سے پوچھئے. جب حضرت اماں عائشہ غزوے میں حضور کے ساتھ تشریف لیں گی, ہار کا بہانہ بنا اور ہار گر گیا. اس وقت میں جو منافقین نے عبداللہ بن ابی نے جو تہمت لگائی تھی, اس کی برات میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں, حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک پریشان رہے. اور اس کے بعد میں جو قرآن مقدس میں حضرت عائشہ کے ایک رکوع پورا نازل ہوا, حضور کو تسلی دی کہ میرے لاڈلے پیغمبر, میں نے تو الخبیثات للخبیثین, میں نے تو گندیاں گندوں کے لیے بنائی ہیں. آپ جیسی پاک ذات تو دنیا میں نہ آئی ہے نہ آئے گی, تو آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ جو ہے وہ گندی ہو سکتی ہیں. طیبات للطیبین, میں نے ستھریاں پاک بازوں کے لیے, ستھروں کے لیے بنائی ہیں. یہ 17 آیتیں, صرف سے 17 آیتیں جو ہے, 7 آیتیں یہ جو ایک رکوع ہے. اماں عائشہ کی تصدیق جو خداوند قدوس صدیقہ کہہ کر پکارتا ہے, تو ان کی شان کے لیے یہ اتنی تعریف کافی ہے. ہاں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب تشریف لاتے تو حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوتے تھے. ایک دن یہ اہلیہ جو ہوتی ہے نا, یہ فوراً ایک دن حضور جب حضرت عثمان تشریف لاتے تو آپ کی تہبند مبارک پنڈی سے پیچھے ہو جاتی تھی, تو حضور جلدی جلدی اپنی تہبند کو ٹھیک کرنے لگے. اماں عائشہ نے کہا یا اللہ کے نبی, صدیق اکبر آپ کے سسر بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں, تو وہ آتے ہیں آپ کوئی حرکت نہیں کرتے. عمر فاروق بھی آپ کے حضرت عمر فاروق کی لخت جگر آپ کے نکاح میں ہیں, آپ کے سسر ہیں, آپ ان کے آنے پر کوئی حرکت نہیں کرتے. عثمان جب آتا ہے تو آپ جلدی جلدی اپنی تہبند کو ٹھیک کرتے ہیں. حضور نے فرمایا, حضور نے کتنی پیاری بات, عائشہ تمہیں معلوم نہیں کہ عثمان کی شان کیا ہے, عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ عثمان کی شان کیا ہے. عثمان سے اللہ کریم حیا کرتا ہے, تو میں محمد رسول اللہ حیا نہ کروں. اور حضرت عثمان صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان کو مکے والوں کی خبر لانے کے لیے حضور نے بھیجا تھا, جب حدیبیہ پر صحابہ اور حضور کو روک دیا تھا, تو حضور نے نمائندہ بنا کر اس وقت میں جب یہ افواہ پھیلی تھی کہ حضرت عثمان کو مشرکین نے شہید کر ڈالا, تو حضور نے جو بیعت لی ہے, اس بیعت کے موقع پر حضور نے جو اپنے دستے اقدس کو حضرت عثمان غنی کا دست ہاتھ مبارک قرار دیا. یہ شان حضرت عثمان کے لیے کم تھی. پھر حضور نے فرمایا کہ میری کئی لخت جگر ہوتی. یکے بعد میں حضرت عثمان کے گھر میں جب ایک نے دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لخت جگر حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں, حضور نے فرمایا اب دوسری کا بھی انتقال ہو گیا کہ مجھے کئی بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا. کوئی خصوصیت تو تھی نا حضرت عثمان کے اندر. یہ صحابہ کی شان کو آپ اگر اپنے انداز سے دیکھیں گے, قرآن کو چھوڑیں گے, حدیث کو چھوڑیں گے, خدا کی قسم پھر ایمان کو محفوظ رکھنا مشکل ہو جائے گا. خداوند قدوس ان حضرات کے بارے میں جہاں کئی موقع ہے وقد عفا عنکم, میں نے عہد کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, صحابہ سے یہ لفظ ہوئی اور خداوند قدوس نے لام تاکید استعمال کر کے
لام تاکید استعمال کر کے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ میں لقد عفا عنہم، میں نے ان کے معاملے کو صاف کیا، تو پھر آج کوئی ان باتوں کو